والسلام على رسول الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احباب گرامی، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے میں کانفرنس کا پہلا خطاب آپ نے سنا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ میں بچوں کے ساتھ 24 گھنٹے جڑا ہوا انسان ہوں۔ بڑا اچھا لگتا ہے سننا، کیونکہ یہی ہماری نرسری ہے اور یہی ہمارا کل کا مستقبل ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی، ان سے محبت رکھنا، لیکن آج سچی بات یہ ہے کہ دلی طور پہ میں تکلیف میں ہوں۔ کانفرنسیں اور یہ وعدے یقیناً پہلے ہوتے ہیں، وعدہ وفائی کرتے زندگی گزر گئی ہے، مگر آپ سوچئے کہ جس بیٹے کا باپ اس کے اپنے فنکشن میں نہ ہو، اس بیٹے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی۔ میں نے ترلا کیا اپنے بھائی احمد حسن ساجد صاحب کا کہ بیٹے کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ یہ دن بار بار نہیں آتے، یہ خوشیاں بار بار نہیں آتی۔ کانفرنس جیسے آپ کی سالانہ ہے، وہ زندگی کا ایک موقع ہے۔ بہرحال رابطہ کیا جو ہوا، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت کرے، کیونکہ ہمیں انسان یا یوں سمجھ لے کہ جذبات سے خالی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال ان کی محبت ہے کہ انہوں نے بڑا تفصیلی ٹائم دیا۔ میں سیرت کے حوالے سے 5 گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ ادارے جن کے اوپر دنیا نے ہمیشہ انگلیاں اٹھائی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان اداروں میں جب بھی سکھایا ہے تو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو دنیا میں بھی معیاری ہیں، جو آخرت میں بھی معیاری۔ بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، کوئی بھی رشتہ ہو، آپ نے 5 چیزیں سیکھنی ہیں، جہاں سے سیکھ لیں۔ پہلی چیز، اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میرے پاس عقیدہ ہے؟ اور اگلا سوال یہ کہ اکیلا عقیدہ نہیں، وہ عقیدہ خالصہ جس کے اوپر اللہ نے کامیابی کا معیار رکھا ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی طرح سنیے۔ عقائد میں سب سے پہلے اخلاص توحید ہے۔ اگر توحید خالص نہیں، جو بھی ہیں آپ، جیسی بھی برادری ہے، جیسا خاندان ہے، جتنا مرضی آپ کے پاس پیسہ ہے، سیاست ہے، قیادت ہے، اگر عقیدہ نہیں ہے تو آپ فارغ ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ ساری دنیا مل کے نہ میرے رب کی ذات جیسا کوئی ہے، نہ آپ کی صفات جیسا کوئی ہے، اور میرے سجدے، میری عبادات، میری مناجات صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مسلک ہے، اللہ نے نہیں پوچھنا، سنبھال کے رکھیے گا، لپیٹ کے رکھیے گا، اس کے مطابق کپڑوں میں لپیٹ کے لوگوں نے قبر میں ڈال دینا ہے، اور قبر میں جب پوچھا جانا ہے تو پہلا سوال ہی عقیدے کا ہے۔ من ربک، تیری ضرورتیں کون پوری کرتا تھا؟ تیرا رب کون ہے؟ الہ کون ہے؟ معبود کون ہے؟ اگر تیاری ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہمارے ادارے بیٹے اور بیٹیوں کو یہی پڑھاتے ہیں، اچھا لگے کسی کو یا برا لگے۔ اور دوسری چیز، اتباع سنت عقیدے میں۔ جو بھی میں کرنے لگا ہوں زندگی میں، میرے مرشد، میرے راہبر، میرے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیسے کیا؟ صرف یہ پوچھے کیسے کیا؟ آپ ابھی سن رہے تھے، آپ کو دائیں ہاتھ سے ہر کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ کان یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ، حتیٰ کہ آپ کنگھی بھی کرتے تو دائیں سائڈ سے اس کا آغاز کرتے، دائیں ہاتھ سے اچھا لگتا۔ میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب الشمائل،
امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو لکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، آج سیرت کا جلسہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انگوٹھی پہنتے تھے چاندی کی، سنی آپ نے یہ بات، اور آپ ان 2 انگلیوں میں اور اس میں استعمال نہیں کرتے تھے، انگوٹھے میں بھی نہیں، شہادت والی انگلی میں بھی نہیں، درمیانی میں بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بائیں ہاتھ کی اس انگلی میں پہنی، صحیح مسلم میں موجود۔ اب جب میں دیکھوں گا کروں گا کسی کو تو مجھے تو پریشانی ہوگی، اگر میں نے پڑھا ہوگا، جانا ہوگا، علم ہوگا تو میرے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، یہ میں نے انگوٹھی رکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو پہننا ہے، کس ہاتھ سے کام کروں؟ دائیں سے، دائیں میں نے پکڑی ہے، یہ میں پہن رہا ہوں، اور مرشد کی فعلی سنت ہے، عمل میرے محبوب کا۔ اگر میں پڑھوں گا نہیں تو ساری زندگی اعتراض کرتا رہوں گا۔ اگر میں اسی کو دائیں میں پہننے لگا ہوں تو پکڑا میں نے کس میں ہے؟ بائیں میں۔ کر کس سے رہا ہوں؟ بائیں سے۔ سر جی اگر صرف اعتراضات سیکھو گے تو اتباع نہیں ملے گی۔ سیرت میسر ہے، علم موجود ہے، کتابوں میں درج ہے، مگر ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو عقیدے میں خلوص توحید اور اخلاص، یہ آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور اس نہج پہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ بیٹا جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جو کرنا ہے رب کے لیے کرنا ہے، اور دوسری چیز پیغمبر کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ میں نے اس کو رائٹ ہینڈ میں لے لیا ہے، میرے مرشد نے اس ہاتھ میں بھی پہنی ہے۔ جہاں افعال مختلف اوقات میں مختلف ہوں تو پھر لا تعارض فی الافعال، مکان اور زمان الگ ہو جائیں تو پھر وہاں تعارض نہیں ہوتا۔ نماز میں ہوں، میں نے ہاتھ کہاں رکھنا ہے، انگلی کیسے رکھنی ہے، اٹھانی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھاؤں یا التحیات سے اٹھاؤں، اس کو میں جھکا کے رکھوں یا اس کا اشارہ کروں یا اس کو ہلاتا رہوں، یہ سارے فعل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، لیکن مختلف اوقات میں مختلف نمازوں میں، اس لیے ان میں تعارض نہیں ہے۔ اس کو التحیات سے شروع کیا جائے گا، کوئی اشارہ کر لے، کوئی اس کو ہلاتا رہے، کوئی اس کو ایک جگہ ساکن کر لے، اگلے حصے کو جھکا لے، اور کانا یحلق بین الابہام والوسطی، دائیں ہاتھ کی اس درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنا لے، یا آپ 53 کا اشارہ بناتے تو یوں کر کے رکھ لے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے افعال ہیں اور ثابت شدہ ہے، لہٰذا اس پہ ایشو بنا کے کھڑے ہو جانا یہ کیا ہے وہ کیا ہے، نماز میں حرکت یہ کرتے رہتے ہو، تمہیں نماز میں سکون نہیں، لا علمی کا نتیجہ ہوگا۔ اور جب علم صحیح نہ ہو تو عمل صحیح نہیں ہوتا۔ علم ہمارا اپنا ٹھیک نہیں ہوتا، جو بچے بچیاں پڑھ کے ہمارے گھروں میں آتے ہیں پھر ہم ان کو نشانہ بناتے ہیں، رشتہ دار ان پہ بولتے ہیں، تو 2 چیزیں پہلی۔ تیسری چیز عقیدے میں، عقیدہ جو بھی لینا ہے قرآن سے لینا ہے، اور چوتھی چیز میرے مصطفیٰ کے طریقے پہ محبوب کی حدیث پاک سے لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تعلیم القرآن، تعلیم الحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان، آپ کے اعمال، معاملات، آپ کی سنتیں، آپ کی طریقتیں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جب یہ 4 چیزیں آپ کو ملی ہیں تو لینی کس لیے ہیں؟ کہ میں عالم بن جاؤں، دنیا کو دکھاؤں، بلے بلے ہو، اللہ گلہ ہو؟ نہیں، فکر آخرت کہ اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میری آخرت سنوار دے، اور میرے ذریعے اللہ دوسروں کی آخرت سنوار دے۔ یہ اصل چیز ہے عقائد کے اندر 5۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ نے اور میں نے سیکھنی ہے وہ ہے عبادات۔ میں نے اپنے رب کو اس کا حق کیا دینا ہے؟ میں بندہ ہوں تو بندگی کے لیے ہوں، میں نوکر ہوں تو میں نے نوکری کرنی ہے، میں ملازم ہوں تو میں نے ملازمت کرنی ہے، میرے ذمے جو باس میری ڈیوٹی لگائے گا میں نے وہ کرنا ہے۔ اللہ نے میرے ذمے اپنے جو حق رکھے ہیں ان میں پہلا حق توحید کے بعد وہ نماز کا ہے۔ اس پہ آپ تفصیلی گفتگو سن چکے، باقی رہ گیا کہ نماز اگر صرف پڑھنی ہوتی، یہ نکتہ اچھی طرح سنیے گا، اگر صرف نماز ہوتی نا مقصد، تو اذان ہماری کیا ہوتی؟ حی علی صلاۃ۔ صرف نہ پڑھنے والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں
کہ یہاں تنوین تنکیر کی ہوتی، حی علی صلاۃ، لوگوں آئیے نماز کے لیے آئیے، جو بھی دل کرے پڑھ جانا، بس اللہ کے گھر میں آؤ، وضو کرو، کوئی بھی نماز پڑھ لو، سنیوں والی پڑھ لو، شیعہ والی پڑھ لو، وہابیوں والی پڑھ لو، تمہارے جو من میں آئے، شوافی کی پڑھ لو، مالکیہ کی پڑھ لو، حنابلہ کی پڑھ لو، جعفریہ پڑھ لو، زیدیہ پڑھ لو، جو من میں آئے، بس نماز ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی پوچھے سالن تیار ہے، نال کی لوگے، نان لوگے، خمیری لوگے، سادی روٹی لوگے، پراٹھا لوگے، تسی کہندے کوئی بھی لے آؤ۔ اگر یہ ہوتا تو پھر اذان کے لفظ حی علی صلاۃ ہوتے، لیکن ایسے نہیں ہے، حی علی الصلاۃ۔ سارے فرقے اس بات پہ متفق ہیں، حی علی الصلاۃ، الف لام معرفہ، الف لام معود ذہنی کا، کہ لوگوں ذہن میں یہ بات رکھ لو، مسجد میں وضو کر کے جب آنا ہے، نماز وہ پڑھنی ہے جس کا اعلان، جس کی اذان جناب بلال عبداللہ ابن ام مکتوم، جناب ابو محذورہ بلاتے تھے، اور مصلی پہ کھڑے ہو کے جو نماز مصطفیٰ پڑھاتے تھے، آؤ اس نماز کی طرف، جو صحابہ پیچھے پڑھتے تھے، آؤ اس نماز کی طرف۔ اور وہ دو نہیں تھی، وہ ایک ہی تھی، وہ خاص نماز تھی، وہ مسنون نماز تھی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جھگڑے ختم ہو جائیں اگر جس دن تو اور میں عبادات کے اندر نماز میں سر فہرست اس کو صحیح کر لیں۔ پہلا سوال حساب و کتاب ہونا ہے، اور اگر ہماری کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ تیاری کرتے ہیں امتحان سے پہلے۔ دوسری چیز ہے زکوٰۃ، معاشی نظام، اللہ نے اس کو بھی عبادت رکھا ہے۔ اپنے بچوں کو کمانا سکھائیے، صرف پڑھنا نہیں۔ زکوٰۃ کا معنی صرف مانگنا نہیں، پرچیاں رسیدیں بنانا نہیں، سفیر بنا کر کے بھیج دینا نہیں، بلکہ ہر فرد، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو ووکیشنل بنائے، ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ محنت کی طرف، کمائی کی طرف، حق حلال کی طرف۔ اور اس سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، اس سے بندہ چھوٹا۔ میں نے پی ایچ ڈی پکوڑے کھائے ہیں، میں نے ایم فل کلفیاں کھائی ہیں، میں نے دنیاوی تعلیم میں بہت آگے جا کے، میں نے بڑے بڑے علماء کو ماضی میں کام کرتے دیکھا ہے، حکیم تھے، طبابت تھی، اور وہ اس میں یار نہیں سمجھتے تھے۔ آج ماحول بن گیا ہے کہ نہیں، بیرون ملک جا کے فائلیں بھیج کے جو مرضی کر لیں، اپنے وطن میں اپنے ماں باپ کا حق حلال کا پیشہ اختیار نہیں کرنا۔ باپ موچی ہے تو آر کوئی نہیں، حق حلال سے کمائیے، اتنا کمائیے کہ خود کھائیے، بچوں کو دیجئے، رشتہ داروں کو دیجئے، اہل و عیال کو دینے کے بعد، پہننے کے بعد جو بچ جائے، وہ اگر نصاب کو پہنچے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، تو پھر دینے والے بنیے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ ہے تصور زکوٰۃ، اور یہ ہے تصور معیشت۔ ہر بندہ کمائے، مانگنے والا نہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اور تیسری چیز روزے کی، آپ کو اپنے رب کے لیے بھی احساس پیدا کرنا ہے، اور بندوں کے لیے بھی۔ روزہ اللہ کے لیے، اس کی جزا اللہ دے گا، لیکن اگر روزہ رکھ کے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ دار میں، پیاسے کو، بھوکے کو یہ احساس نہیں ہوا کہ کسی کو بھوک لگے تو تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے جتنا مجھے بھوک لگی ہو تو مسئلہ ہوتا ہے جتنی مجھے پیاس ہو۔ اگر روزے سے یہ سبق نہیں سیکھا تو پھر سیرت بھی نہیں سیکھی، صرف کانفرنس سے اٹینڈ کی ہے۔ اور چوتھی چیز عبادت میں عمرہ اور حج، اور ماشاءاللہ یہ ہم سارے ہی تڑپ رکھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور بسا اوقات تو پہلے ہم یہ بھی نعتیں سنتے تھے، بیڑا محمد والا لیندہ پیا تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ آج بھی ہر بندہ یہی سوچتا ہے، لیکن مدینے جا کے، مکہ جا کے، عمرہ کر کے، حج کر کے، طواف کر کے، سعی کر کے، ٹنڈے کروا کے، بال اور زلفوں کی قربانی دے کے، مینا عرفات میں جا کر کے، مزدلفہ میں سو کر کے، شیطانوں کو کنکریاں مار کر کے، قربانیاں دے کر کے جب واپس لوٹا ہے، بدلا، چینج آئی۔ سیرت کا تو تقاضا ہے خود کو بدل، مگر آج کا شاعر کہتا ہے، حالات کا نقشہ کھینچتا ہے، اور حاجی صاحب کو دیکھ کے نارووال میں کہتا ہے، حاجی صاحب حج بھی کیتی جاندے ہوتے، لو بھی پیتی جاندے، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ، دمبئی کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو۔ کچھ سانوں میں دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے ہو۔ ہم اپنے طالب علم کو بتاتے ہیں کہ حج کا یہ مقصد قطعاً نہیں ہے، ذریعہ کمائی نہیں، حج دھوکہ دینے کا نام نہیں،
अलहाज बन के लोगों के हुकूक मारना ये हज के तकाजे पूरे नहीं करता। वखावे सज्जी तुम्हारे खब्बी, जो लब्बे जावे दब्बी, लबे रिश्वत बनावे कोठी तो मोटा करके लिखे हाजा मिन फजले रब्बी। फिर ये हज नहीं है, खोखली चीजें हैं। अपनी इबादत का किबला दुरुस्त करें, अकायद का किबला दुरुस्त करें। और तीसरी अहम चीज, आपका मुआमला क्या है। मुआमलात में सबसे अहम चीज आपकी कमाई है। खरीदो फरोख्त करें, खेती बाड़ी करें, काश्तकारी करें, दुकानदारी करें, प्लाजे बनाएं, मार्केटें चलाएं, जो भी करें बच्चों को हलाल कमाना, ईमानदारी और सच बोलना, सदाकत, दो चीजें घुट्टी में सिखावांगे तो उदों जदों आप करते होवांगे ना। की ख्याल है, क्या ख्याल है? आप और मैं, हर बंदा किसी न किसी कारोबार से वाबस्ता है। अज मसीते बह के अगर सिर्फ इन्ना वादा कर जाइए कि मैं सवेरे अपना कारोबार सीधा कर लेना, मैं लोगों नाल झूठ नहीं बोलना, जे दुध च 5 किलो पानी है तो मैं दसना है, जे 4 किलो बर्फ है तो मैं दसना है, मर्च में मिलावट कितनी है मैंने बताना है, नमक के अंदर हालांकि मेरे अपने मुल्क का है, मैंने उसमें क्या क्या डाला हुआ है, मैंने डालना भी नहीं, मैंने मिलावट भी नहीं करनी, मैंने धोखा भी नहीं देना। 4 दिन दसो ना लोगों को कि हाजी साहब तुहाडे शै खड़न वाली नहीं। एक रेहड़ी वाला मैं जिदन उहदे कोल जाना ना फल ते कदी कह दिंदा है प्रोफैसर साहब अज फल तुहाडे लैण वाला नहीं। मैं क्या तेरे बच्चे जीउण, पर जिद्दां दा है दे दे, तू दस दिता है तो काफ़ी है। देसण मैनूं भी डिया। वो कहंदा नहीं यार तुसी ना खड़ो, तुहाडा एक मैरिट हुंदा है। दूध वाले के पास जलेबियाँ उसने रखी हुई हैं, तो मैं एक दिन बच्चों को लेके चला गया। मैं क्या भाजी ज़रा 2 किलो दुध दे दे, अजे कड़ाह वाला ते नाल जलेबी। कहंदा भाजी तुहाडे देण वाला नहीं। 4 दिन करो ना इदां ते पता लग जाए कि तुहाडा गाहक बनदा कौन है। ओले रख रख के, सीरत सुन सुन के, कॉन्फ्रेंस से करवा करवा के, मिलाद भरपूर करके, लाखों अरबों खरबों लगा करके, इलाके की चुदराहट लेकर के, सियादत क़ियादत में इमाम बन के, कारोबार के अंदर नाम पैदा करके, मेरिट मेयार और मिकदार में धोखे दे के जो कौम बढ़ेगी उसको सीरत मिलेगी। सर जी कभी नहीं हिसाब देना होगा, खाएंगे बच्चे, कब्र में रहेगा तू और हिसाब भी तुझे देना होगा। लिहाजा उतना कमा ले जितना हक हलाल की थोड़ी खा ली जाए। मामलात समझ आए? बुयू के अंदर सदाकत और अमानत, अगर ये 2 चीजें, तो कल क़यामत के दिन ऐसा ताजर अल्लाह के महबूब के साथ होगा। चौथी चीज जो जिक्र करना चाहता हूं बड़ी अहम है, वो है ताल्लुकात। अगर आपने अपने बच्चों को ताल्लुक सही नहीं ना सिखाए, हम माशाल्लाह इधर पढ़ा के सिखाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं कि ये ऐसे कर लो वैसे कर लो। घर च जाते ही ना हाले बच्ची छुट्टी ते गई है तो बेटा भी छुट्टी ते गया, तो माँ कहती है पुत्र तुहाडे नाल एक गल करनी सी, तुहाडी तकरीब दा सुन के ना तुसी फारग होए जे ते तुहाडी फुफो कराचीओं टुर पई है, तो पुੱਤ अपना अपना समान सांभ लो, कपत्ती दा पता कोई नहीं, ना लो सारिਆਂ ਨੂੰ मिले ही आउंदी है, पता नहीं फिर की बनदा, तुहाडी कुछ लभदी है कि नहीं लभदी, अपनी चीज़ां चूज़ां सांभ के ताले शाले ला लो। हमने यहाँ रिश्ते पढ़ाए, हम सीरत संवारते रहे, उधर घर के अंदर जो माहौल जो जहर भरा जा रहा है, याद रहे कि ये वो तरबियत है जो बच्चे हमसे लेके नस्ल दर नस्ल आगे चलाते हैं। अगर चाचा जी घर आ गए, घर दे अंदर आ गए ने, बूआ खड़का के, तो मां कहती है इन्हां तो रोज़ राह पाया है तो गाह पाया है, तो मैं इन्हों कित्थों इन्हां दे ढिड भरां, इन्हों तो घरों अपनी खाण का कोई पता ही नहीं ना लभदी है, इन्होंने भरा ही उजाड़ना है। और अपना भाई अभी अमेरिका से चला है तो बच्चों का जहन भर रहा है कि बेटा 14 फरवरी को आप सारे ने लाहौर एयरपोर्ट जाना, तैयारियां वट लो, एन टाइम ते पहुंचना, इन्ने बजे फ्लाइट है, 4 घंटे पहले जाना है, मेरे भरा का सही इस्तेकबाल होना चाहिए। फुफो आउन डई है तो यह हाल है, तो जे खाला इस्लामाबाद टुरी है तो माशाल्लाह उस तो पहले तैयारियां ने। अगर घर के अंदर ये अफरात और तफरीत रहेगी तो सीरत कहाँ जाएगी? रिश्तों को बैलेंस करना। अपने बड़ों का यहां 3 ही चीजें दे रहा हूं, जितने बड़े हैं उनका वकार सिखाओ, जितने भी बड़े हैं, ताया जी बड़े हैं, चचा बड़े हैं, मामू बड़े हैं, खालू बड़े हैं, ददियाली ननियाली ससुराली रिश्तों में जो भी बड़ा है, आपसे एक दिन भी बड़ा है ना, सिर्फ एक दिन, बल्कि एक पल भी बड़ा है,
اگر آپ اس کو وقار دینا نہیں سیکھے تو کچھ بھی نہیں سیکھا. پی ایچ ڈی بھی فارغ ہے, ایم فل بھی فارغ ہے, آپ کی ایم ایس سی بی ایس ہر چیز فارغ ہے, مدرسے کی سند فارغ ہے, قرآن پڑھا ہوا آپ کے کام کا نہیں ہے. میرے پیغمبر نے کہا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جس نے اپنے بڑے کو عزت سے بلانا اور بولنا نہیں سیکھا, بھلے جتنا مرضی پڑھا لکھا اور کسی بڑے عہدے پہ ہو, بیکار ہے وہ شخص, وہ میری امت کا نہیں ہے, میرا امت ہی نہیں ہے, میری جماعت کا نہیں ہے, فارغ ہے وہ یہ. اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ بڑے ہیں تو چھوٹے کو پیار دینا نہیں سیکھا تو آپ کی بڑائی ختم. من لم یرحم صغیرنا, چھوٹوں کو رحم کے رشتوں سے ملانا, یہ اصل ان سے رحم ہے. چومنا, پیار کرنا, گلے لگانا, یہ بھی پیغمبر کی سنت ہے. لیکن اچھی یہاں لفظ ہے من لم یرحم, ہم اپنے چھوٹوں کو بڑے رحم کے رشتوں سے توڑ دیتے ہیں. اے چتایا اداں دا, چاچا اداں دا, ماما اداں دا, نانا اداں دا, آ دو نمبر یا تو کھیباز ہے. ہم نے ہمیشہ بری باتیں سکھائی ہیں, کبھی خیر کبھی بھلائی, ان کی اچھائیاں, ان کی بہتریاں, ان کی عظمتیں, ان کا وقار جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ ہم نہیں دیتے. تو آج فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنے بڑے کو, اور بڑے سے مراد یہاں محلے کے اندر, گلی کے اندر جو بھی میرا بڑا ہے, کسی بھی مسلک کا ہے, اللہ نے عمر زیادہ دے دی ہے, بزرگ ہے, وہ صاحب وقار ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے ہم اس بڑے کی عزت کریں اور چھوٹوں سے پیار کریں, بھلے وہ کسی کے ہوں. اسی اپنیاں نو تے چمی چٹی دا سینے نال لائی دا, تے دوجیاں دیاں نو ٹھڈ مار مار کے چلو ٹھکور کور کے. تو ایسے نہیں ہے. مسجدوں کے اندر بزرگ بالخصوص سنیں کہ اگر کوئی بچہ مسجد میں آ گیا ہے, اس کو محبت دینا, پیار دینا, احترام دینا, اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا, یہ بھی تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے جو وہ آپ سے سیکھیں گے. اور رشتوں میں تیسری چیز, جو برابر والے ہیں ان کو اعتبار دینا. برابر والوں کو اعتبار. اعتبار کیا ہے؟ ہم اکثر برابر والوں سے حسد کرتے ہیں. جو میرے برابر کے عہدے پہ ہے میں اس سے حسد کروں گا. میاں بیوی کے اندر اگر اعتبار نہیں ہے, یہ برابر کا رشتہ ہے. جوڑ برابر دا تے کھیڑ مقدراں دی, اسی یہ مقدراں تے پا دئی دا. یہاں نصیب کی بات ہے. نصیب درست کیجیے, ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا سیکھیے. اور اسی طرح جتنے بھی ہیں میرے برابر کے لوگ ہیں, ان کو ایثار کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. گے برابر دیں, لیکن تسی اگے آ جاؤ, تسی پہلے آ جاؤ, تسی پہلے لے لو. یہ ایثار وہ چیز ہے جو آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی میرا رب پیچھے نہیں کرے گا. اپنی سیٹ چھوڑنا بڑی مشکل ہوتی ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا, کافی سارے دوست اٹھے, ایثار کیا, جی تسی بہ جاؤ. تو یہی پیار ہے, یہی ایثار ہے. اور اس کے بعد آتی ہے آخری چیز, وہ ہے اخلاق, پانچویں. یہ جتنی میں نے پہلی چار چیزیں کی ہیں نا, کانا خلقہ القرآن, اگر یہ قرآن و سنت سے ہے تو یہی اچھا اخلاق ہے. اخلاق یہ نہیں ہے کہ سر جھکا کے قدموں میں رکھ دیں, ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے, مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. سجدہ صرف اللہ کو. صحابی آئے اخلاق میں, محبت میں, پیار میں, مرشد سے کہنے لگے کہ محبوب آپ کے قدموں کو آگے بڑھائیں, میں نے سجدہ کرنا ہے. اور میرے مرشد نے جو اخلاق سکھایا, کیا کہا, اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. ساڑھے تے کام الٹ ہویا نا ماشاءاللہ. لیکن ایسے نہیں ہے. شوہر نو میں جڑا الٹ کیا, تسی جو سمجھے وہ بھی ٹھیک سمجھا, لیکن میں کچھ اور کہن لگا سا, تسی ہسے جے تو مینوں بھی تھوڑا جہا محسوس ہویا کہ نہیں گل हैगी ہے کہ شوہر کو تو بیوی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ملی, لیکن کسی بھی دربار مزار کے اوپر کسی بھی اجنبی بابے کو جا کے یہ سجدہ کر سکتی ہے, وہاں جھک سکتی نہیں. اللہ کے بندو, یہ اخلاق کے خلاف ہے. آداب اپنی جگہ, تیرے میرے طریقے اپنی جگہ. یہ کتنا اچھا لگتا ہے, لوگ کر لیتے ہیں. سریکیوں کو میں نے دیکھا ایسے ہاتھ جوڑ کے نہ کہیں گے سونا پارا تئی, ہندو کہے گا نمستے. میرے مرشد نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, یہ صرف اللہ کے لیے ہے. آپ معافی مانگنے کا یہ انداز اپنے رب کے سامنے رکھیں, بڑوں کے سامنے عزت اور آبرو سب کچھ, مگر سر جھکایا جائے گا تو ادب کے ساتھ صرف اللہ کے لیے, اور گر کے زمین پہ سبحان ربی العالی کہا جائے گا تو اسی کو کہا جائے گا.
سر جس پہ نہ جھک جائیں، یہ شاعر نے کہا تھا، اسے در نہیں کہتے۔ شریعت بولی کہ نہیں، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ یہ ہے ادب۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ میں نے اختصار کے ساتھ پورے دین کا خلاصہ رکھا ہے جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو ان مدارس میں سکھاتے ہیں۔ کمی بیشیاں اپنی جگہ، لیکن جب ہم ان کو تیار کر کے مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں، صرف ایک مثال دینے لگا ہوں، اور یا سلام، بچی نو اسی 8 سال بخاری پڑھا کے روانہ کیتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر باہروں بن کے آوے تو وہ کہتے ہیں جی یہ لیے کوئی رشتہ تو لب دو پروفیسر صاحب۔ میں کہا جی شرط کی؟ کہتے جی کوئی شرط نہیں، بس ڈاکٹر ہونی چاہیے، دونوں رل کے کلینک کھولن گے تو اپنا کام چلاؤ گے۔ بسم اللہ جی، لب دیتا رشتہ۔ بیٹا انجینئر ہے، بیٹی انجینئر، ڈھونڈ دیا جی۔ اچھا، کڑی پڑھ گئی بخاری تے انہیں جاندیاں جاندیاں کیا استاذ جی میرے ابو نے ہونا مینوں لین تے انہوں نے اینا کہ کہہ دیا جے سفارش کر دو کہ مینوں کوئی چلو پڑھیا لکھیا دین بچہ لب دین تے میں بھی کوئی مدرسہ بنا کے ادارہ بنا کے کوئی دین دی روشنی اگے ٹوراں گی۔ تے استاداں نے ڈردیاں پہلے تے چودھری صاحب نو کہے کون؟ ہاں جی، ہر علاقے دیاں قوماں اپنے آپ نو بڑا وڈا سمجھدیاں نے۔ اوے کمی جے کمی رہو، جتھے جے اتھے رہو، یہ گلاں اتھے نہیں۔ خیر بیٹی نے جا کے ماں کا ترلا کیا، خالہ کا ترلا کیا، عزیز و اقارب کو بولا، لیکن بات سمجھ نہیں آئی۔ پیو نے پتا کی کیا گل سن، خبردار میں منگیا جتھے تینوں اتھے ہی رہنا تو، او تیرے تائے دا منڈا، او ماشاءاللہ گجاں مجھاں نو پالن والا، سانبھن والا، دودھ چون والا، گوئے سٹن والا، نہ انہوں کون دی مت، نہ انہوں بولن دا پتا، او دے نال ہی تے پہلے دن ہی ویاہ ہوندیا آ منہ تو پلیاں لا تھلے، ساڑھے نال رشتہ کرنا ہے۔ پھر یہ اتنے سال بخاری کیوں پڑھائی تھی، اور یہ حدیث کیوں پڑھائی تھی، یہ مسلم کیوں پڑھائی تھی، ابو داؤد کی سنن کیوں پڑھائی تھی، ترمذی کی جامع کیوں پڑھائی تھی، امام ابن ماجہ کی سنن کس لیے پڑھائی تھی، نسائی کی سنن کیوں پڑھائی تھی، امام مالک کی موطا کس لیے پڑھائی تھی، قرآن مجید کی 114 سورتیں کس لیے پڑھائی تھی۔ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر بھاجی انہوں پہلے دن ہی اتنے دے چھڈو، جا کے بھی جا کے مجھاں سانبھے تے سارا کچھ کرے۔ دین پڑھایا ہے تو ان بچیوں کا ساتھ بھی دیں، ان بچوں کا ساتھ بھی دیں۔ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، ایک دن گزرے ایک بچے نے بخاری پڑھی ہوئی تو کیسٹاں دی دکان لائی، کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیسٹاں دی دکان لاؤن لی بخاری پڑھنی ضروری سی جے تو یہی کام کرنا سی، حالانکہ وہ بھی اشاعت کا کام ہے، دین کا کام ہے۔ او پتر جے تو یہی کام کرنا سی تے مڈ تو کرنوں اج کتے دا کتے پہنچیا ہوندا۔ جے بخاری پڑھا کے، مسلم پڑھا کے، بچیاں نو دین سکھا کے تے پھر اسے کام ہی لاؤنا ہے تے اپنی ضد تے انا پکی رکھنی ہے تے پھر چھٹی کرو بھاجی، پھر شروع تو ادھر ہی رہن دیا کرو۔ تو تھوڑا جگرا پیدا کریں، دل بڑا پیدا کریں، ان بچوں کے معاون بنیں، ان سے محبتوں کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کا کفو ڈھونڈ کے ان کے اگلے گھر آئندہ آنے والے ایام جو ہیں اس کے لیے بھی ایک بہترین پلانیں، تاکہ جب آپ جائیں تو صرف شریک برادری کے اندر احادیث کی کتابیں کہیں رل رہی ہیں، دیے ہوئے قرآن، یہ دیے ہوئے تحائف جو ہیں وہ ان کو دیمک چاٹ رہی ہے، اور ایمان اور عمل کی دنیا سے خالی اور فارغ لوگ پھر اس کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ اگر یہی کرنا ہے تو اس سے کہیں بہتر ہے پھر وہ جاہل ہی رہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار ہے تو اپنا ماحول، اپنے گھر کا ماحول، اپنی انا کو ختم کر کے پیار اور محبت، عزت اور آبرو دے کے اس سیرت کو اپنائیں بھی اور اپنانے کی معاونت بھی کریں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔